نحمده ونصلي على رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کا اسلام نامہ۔ یہ سب جاننے کے لیے وہ کب کیسے اسلام لائے، کن حالات میں لائے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن صفوان بن امیہ کی بیوی حضرت مغوم بنت عوجل مسلمان ہو گئی۔ ان کا تعلق قبیلہ کنانہ سے تھا، لیکن خود صفوان بن امیہ مکہ سے بھاگ کر ایک گاٹھی میں چھپ گئے تھے۔ ان کے ساتھ صرف ان کا غلام یسار ہی تھا۔ اس کو انہوں نے کہا تیرا ناز ہو، دیکھو کون آ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ عمیر بن وہب آ رہے ہیں۔ صفوان نے کہا میں عمیر کے ساتھ کیا کروں، اللہ کی قسم یہ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے ہی آ رہے ہیں، انہوں نے تو میرے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ اتنے میں حضرت عمیر وہاں پہنچ گئے۔ ان سے صفوان نے کہا اتنا کچھ میرے ساتھ کر گزرنے کے بعد بھی تمہیں چین نہیں آیا، اپنے قرض اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈال دی تھی، اس سب میں نے برداشت کی، اور اب تم مجھے قتل کرنے آ گئے ہو۔ عمیر نے کہا اے ابو وہب، یہ صفوان کی کنیت ہے، میں تم پر قربان ہوں، میں تمہارے پاس ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والا ہے۔ حضرت عمیر نے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کا سردار صفوان سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھاگ گیا ہے، اسے یہ ڈر تھا کہ آپ اسے امن نہیں دیں گے، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے امن دے دیا۔ چنانچہ یہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور صفوان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں امن دے چکے ہیں۔ صفوان نے کہا نہیں، میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھ مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک تم ایسی نشانی نہیں لے آتی جس کو میں پہچانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نشانی دینے کے درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو میری پگڑی لے لو۔ وہ پگڑی لے کر حضرت عمیر صفوان کے پاس آئے۔ یہ پگڑی وہ داری دار چادر تھی، اسے باندھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ عمیر صفوان کی تلاش میں دوبارہ نکلے اور ان سے کہا اے ابو وہب، تمہارے پاس میں ایسا آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ بلندبال ہے۔ ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے، ان کی عزت تمہاری عزت ہے، اور ان کا ملک تمہارا ملک ہے، تمہاری ہی خاندان کے آدمی ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ صفوان نے ان سے کہا مجھے اپنے قتل ہونے کا خوف ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، اگر تمہیں بخوشی یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں انہوں نے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ اور وہ جو پگڑی باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تم اسے پہچانتے ہو؟ صفوان نے کہا ہاں۔ چنانچہ عمیر نے وہ پگڑی نکال کر دکھائی تو صفوان نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ چنانچہ صفوان وہاں سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ دونوں وہاں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ صفوان نے پوچھا مسلمان دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا 5 نمازیں۔ صفوان نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھا رہے ہیں؟ حضرت عمیر نے کہا جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا، صفوان نے بلند آواز سے کہا اے محمد، عمیر بن وہب میرے پاس آپ کی پگڑی لے کر آئے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے کہ میں اسلام میں داخلہ پر راضی ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو وہب سواری سے نیچے اترو۔ انہوں نے کہا میں اس وقت نہیں اتروں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صاف بیان نہ فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ماہ چھوڑ، تمہیں 4 ماہ کی مہلت ہے۔ چنانچہ صفوان سواری سے اترے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر حوازن کی طرف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفوان بھی گئے، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوزر ہیں سارے سامان کے بطور رعایت دی۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ زریں میری خوشی سے لینا
چاہیں یا زبردستی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطور رعایت کے لینا چاہتے ہیں کہ واپس کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے وہ زریں عاریتاً دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پر وہ زریں اپنی سواری پر لاد کر انہیں لے گئے۔ وہ غزوہ حنین و طائف میں شریک رہے، پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یارانہ واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پھر کر مال غنیمت کو دیکھ رہے تھے۔ صفوان بن امیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صفوان بن امیہ نے بھی دیکھنا شروع کیا، یارانہ کی تمام گھاٹی جانوروں، بکریوں، چراہوں سے بری ہوئی ہے، اور بڑی دیر تک غور سے دیکھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پنکھیوں سے دیکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب، کیا یہ مال غنیمت سے بری ہوئی گاڑی تمہاری ہے، اور اس میں جتنا مال غنیمت ہے وہ بھی تمہارا ہے؟ یہ سن کر صفوان نے کہا، اتنی بڑی سخاوت کی ہمت صرف نبی ہی کر سکتا ہے، اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر وہی مسلمان ہوں گے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرع غزوہ کے دن بطور عاریت کی طلب فرمائی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چھین کر لینا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بطور عاریت کہ اپنی ذمہ داری پر لینا چاہتا ہوں، اگر ضائع ہوگی تو ان کا تاوان دوں گا۔ چنانچہ کچھ جگہیں ضائع ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا تاوان دینا چاہا تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میرے دل میں اسلام کا شوق ہے، مال لینے کا نہیں۔